نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ہمالہ کی طرح جم کر کھڑا تھا پوری قوت سے، وہ اکیلا ہو کر بھی ایک لشکر جیسا لگتا تھا۔ میرے واجب القدر حضرات، علماء کرام اور محترم سامعین، مجھے آج جس عنوان پر اظہار محفل ضمیر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مسئلہ فدق۔ سامعین ذی قدر، اللہ رب کائنات نے امام الانبیاء کو جو قدوسی جماعت صحابہ کی عطا فرمائی، ان تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا جانشین پیغمبر، امام صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ چونکہ امام الانبیاء نے خود ارشاد فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ ہاں، ابو بکر صدیق ہر چیز میں، ہر حال میں افضل، ایمان میں افضل، کردار میں افضل، تقوی میں افضل۔ جب ہر چیز میں، ہر حال میں افضل، تو رب کائنات نے منصب بھی اتنا اعلیٰ دیا، مرتبہ بھی اتنا اعلیٰ دیا، امامت میں افضل، خلافت میں افضل۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے پہلے رہنما بنے، امت کے پہلے مقتدا بنے، امت کے پہلے پیشوا بنے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہونے کی حیثیت سے امت کی رہنمائی کی۔ عنوان کی مناسبت سے میں اپنی تقریر کو دو مراحل میں تقسیم کروں گا۔ پہلا مرحلہ مسئلہ فدق کی حقیقت، دوسرا مرحلہ مسئلہ فدق پر ہونے والے اعتراضات کے جواب۔ سامعین ذی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول منتخب ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فتح کا مطالبہ کیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر کی حدیث لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، انبیاء کی میراث نہیں چلتی، وہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، سنائی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن ہو گئی اور دوبارہ کبھی بھی باغ فتح کا مطالبہ نہیں کیا۔ روافظ کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ وارث کیوں نہیں بنی، جبکہ قرآن پاک میں آیا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ جب سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بن سکتے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارث کیوں نہیں بن سکتی؟ اٹھائیں تاریخ کی کتب، سیدنا داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے۔ اگر یہاں سے مالی وراثت مراد لی جائے تو باقی بیٹوں کے ذکر کیوں نہیں ہے؟ اگر یہاں سے مالی وراثت مراد لی جائے تو قرآن کی اس آیت کا لغو ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کو پتہ ہے بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے، لہٰذا یہاں سے مالی وراثت مراد نہیں، یہاں سے علمی وراثت مراد ہے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے جو حدیث سنائی وہ جھوٹی تھی۔ اٹھائیں ان کی کتاب اصول کافی کتاب العلم میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، ان ابی عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلك ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشیء فقد اخذ خذا وافرا۔ پھر میرا سوال ہے، اگر یہ حدیث جھوٹی ہے تو تمہاری کتاب اصول کافی کتاب العلم میں کیوں موجود ہے؟ ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق نہیں دیا۔
پھر میرا ایک سوال ہے، اگر صدیق اکبر نے حق نہیں دیا، دوسرے نمبر پر عمر فاروق آئے، انہوں نے دیا، کہتے ہیں نہیں دیا، تیسرے نمبر پر عثمان غنی آئے، انہوں نے دیا، کہتے ہیں نہیں دیا، ارے چوتھے نمبر پر کون آئے؟ علی المرتضیٰ آئے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ جو کام صدیق اکبر نے کیا وہی علی المرتضیٰ نے کیا۔ اعتراض کرتے ہو تو دونوں پر کرو، نہیں تو دونوں پر نہ کرو۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صدیق اکبر تیری صداقت، تیری خلافت پہ کیسے کس سے کلام ہوگا کہ دونوں جہاں میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔